نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے تم پر اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوگا، یہاں تک کہ جو حلیم اور بردبار انسان ہوگا وہ بھی ششدر اور حیران رہ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری چیز میری سنت، میری احادیث۔ امت کو فتنوں سے بچانے کا راستہ یہ ہے کہ اس امت کو آقا کے ارشادات سے جوڑ دیا جائے، حضور کی سیرت انہیں بتائی جائے، انبیاء کی سیرت اور واقعات انہیں بتائے جائیں، صحابہ کے واقعات انہیں پڑھ پڑھ کر سنائے جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انبیاء کے قصے بیان کیے، کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، آپ کو تسلی ملے گی، آپ کو حوصلہ ملے گا کہ اس نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس نبی کو بھی ستایا گیا، اس نبی کے ماننے والے بھی بہت کم تھے، اس نبی نے بھی بڑی قربانیاں دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کے واقعات پڑھنے اور سننے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی اولادوں کو نبی کی سیرت باقاعدہ پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ گھر میں کوئی ایک وقت ایسا ہو کہ جس میں سیرت کی کسی کتاب سے ایک دو صفحے پڑھے جائیں، نبیوں کے واقعات اور حالات پڑھائے سنائے جائیں، صحابہ کے واقعات پڑھ کر سنائے جائیں، اس سے جذبہ بنے گا، ایمان مضبوط ہوگا، اور وہ بھی مستند کتابوں سے، مستند علماء سے۔ آج کل تو فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، موبائل پر، ٹی وی پر، ڈش پر، چینلز پر نئے نئے اسکالرز آ گئے ہیں۔ ان بیچاروں کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا اور عربی گرامر نحو اور صرف پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا وہ قرآن کو صحیح سمجھ بھی نہیں پاتے، بس اردو کتابیں پڑھی، کچھ گوگل سے سرچ کیا، کچھ ویب سائٹس پر جا کر مواد لے لیا، کچھ اخبارات میں
کالم پڑھ لیے، ادھر ادھر اردو کتابوں سے معلومات جمع کر کے حضرت صاحب اسکالر بن گئے۔ تو جیسے ہمارے ہاں کھانوں میں مزاج چٹپٹا ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں لوگ سادہ کھانے کھاتے تھے تو بیمار بھی کم ہوتے تھے، خرچہ بھی کم ہوتا تھا۔ ابھی لوگ چٹپٹے کھانے، تو اس میں گھی بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، تیل بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، مسالے بھی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس کی انگریڈینٹس اور اجزاء ترکیبی وہ بھی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، اور پھر اس سے بیماریاں بھی زیادہ پھیلتی ہیں، کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، شوگر بڑھ جاتا ہے، اور کینسر کی بیماری آ جاتی ہے، اور گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کھانوں میں مزاج چٹپٹا ہو گیا، اسی طرح اب تقریروں میں اور واقعات میں بھی مزاج چٹپٹا ہو گیا۔ جب تک چٹپٹا واقعہ نہ سنایا جائے لوگوں کو مزہ نہیں آتا ہے، اگرچہ وہ مستند نہیں ہے، اگرچہ وہ سچا واقعہ نہیں ہے۔ اسی لیے بعض خطیب ایسے واقعات سناتے ہیں کہ جس کی طرف منسوب کر کے سنا رہے ہیں اس کی روح بھی قبر میں تڑپ رہی ہوگی کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو آپ یہ دین ان علماء سے لے جو مستند ہو، جن کے پاس ریفرنسز ہو، جو آپ کو قرآنی آیات اور احادیث پڑھ پڑھ کر بتائیں۔ فرمایا محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، دیکھو، غور کرو، جانچو، پرکھو، ویریفائی کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو، تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو۔ بھائی سونا آپ اس دکان سے خریدتے ہو پوری تحقیق اور جانچ پڑتال کے بعد کہ یہ زیادہ مکسنگ نہیں کرتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا۔ کپڑا اس سے خریدتے ہو جس کے بارے میں تم مطمئن ہوتے ہو، ایون کہ بال اس ہیئر ڈریسر سے سیٹ کرواتے ہو جو ایکسپرٹ ہو۔ تو اسی طرح دین کے بارے میں بھی غور کرو کہ میں دین کس سے لے رہا ہوں، اس نے کہاں سے پڑھا ہے، اس کے پاس ڈگری کہاں کی ہے، اس کا استاد کون ہے، ان کے استادوں کا شجرہ کہاں جا کر ملتا ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ آج جو امت گمراہی کے ٹریک پر چل پڑی ہے کہ فیس بک، یوٹیوب، ناول، ڈائجسٹ، اخبار، جہاں سے جو پڑھا سنا اس پر یقین کر کے اپنی دین کی بنیاد رکھ دی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو فرمائے کہ من گھڑت روایات اور بے بنیاد واقعات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پہ ایسے وائرل ہوتی ہیں کہ وہ حدیث ہے، لیکن حدیث نہیں ہوتی، آقا کی طرف جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں سخت وعید ہے، من کذب علی متعمدا، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ آگ کو، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔
فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی اولادوں کو سیرت کی کتابیں پڑھائی جائیں، سنائی جائے، خرید کر دلوائی جائے، علماء سے پوچھ کر، قصص الانبیاء جس میں انبیاء کے واقعات ہیں، حیات الصحابہ، سور من حیات الصحابہ، صحابہ کے واقعات ہیں، شمائل کبریٰ اور شمائل نبوی جس میں آقا کی خصلتیں، آقا کے بال کیسے، آقا کی آنکھیں کیسی، آقا کی داڑھی کیسی، آقا کا لباس کیسا، آقا کا عمامہ کیسا، آقا کی مسواک کیسی، آقا کے جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ گفتار کیسی، آقا کا سونے کے لیے تکیہ کیسا، بستر کیسا، کمبل کیسا، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو اس سے شوق بڑھتا ہے، اور آدمی اپنے آپ کو آقا کی سنت کے سانچے میں یوں ڈھالے کہ دور سے پتہ چل رہا ہو وہ محمد کا غلام آ رہا ہے، اس کو واقعی اپنے آقا سے محبت ہے، تبھی تو سر سے لے کر پاؤں تک سنتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج مشکل سے مسلمان کے بدن پر سنت نظر آتی ہے، اگر بال سنت کے مطابق ہے تو داڑھی نہیں ہوتی، اگر داڑھی سنت کے مطابق ہے تو بال انگریزوں کے ہوتے، اگر دونوں سنت کے مطابق ہے تو لباس غیروں کا ہوتا ہے، اگر لباس بھی سنت کے مطابق ہے تو معاملات سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمائے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آقا کی ایک سنت ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو سنت یہ کہ اس کو اٹھا لیا جائے۔ تو معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعوت میں تھے اور ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، تو انہوں نے سنت پر عمل کرتے ہوئے اس لقمے کو اٹھا لیا۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ بھائی یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا، آج کل کے بیوروکریٹس ہو گئے، اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ، کہ یہ اچھا نہیں سمجھتے۔ تو وہ فرمانے لگے لم اکن لادا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الاعاجیم، کہ میں ان عجمیوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنی ہوئی بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی آقا نے فرمایا کہ لقمہ گر جائیں فَلْيَأْخُذْهَا، اسے اٹھاؤ، وَلِيُمِتْ مَا بِهَا مِنَ الْأَذَى، اس پر اگر کوئی تھوڑی سی مٹی وٹی لگی ہے اس کو صاف کرو، کھاؤ، وَلَا يَدْعَهَا لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑو۔ اب اگر وہ لقمہ صاف جگہ پر گرا ہے، اگر نجس جگہ پر گرا ہے پھر نہیں اٹھانا، یا اس کے ساتھ کوئی لیکوڈ، کوئی گیلی نجاست لگ گئی جس کا صاف کرنا ممکن نہیں، پھر بھی نہیں اٹھانا۔ اگر صاف جگہ پر گرا ہے اور ہاتھ سے گرا ہے اور اس مٹی کو صاف کرنا ممکن ہے تو اس کو اٹھا کر منہ میں ڈال لینا، یہ سنت ہے۔ اب یہ چھوٹی سنت ہے نا بظاہر، اس چھوٹی سنت سے 3 فائدے بڑے بڑے۔ ایک فائدہ امتثال امر النبی، آپ نے نبی کی بات مان لی۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ خذوا ما آتاکم الرسول وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں نبی دے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ آپ نے ایک لقمہ اٹھایا اور ایک آقا کی سنت کو زندہ کر دی۔
ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، ایک چھوٹی سی سنت۔ دوسرا فائدہ تواضعا للہ، آپ میں عاجزی آ گئی، تکبر ختم ہو گیا۔ تکبر کیا ہے؟ لقمے کم تھوڑی ہے، میں غریب تھوڑی ہوں اب یہ اٹھاؤں گا، تکبر ہے۔ آپ نے جب وہ لقمہ اٹھایا تو آپ کا تکبر گیا اور آپ میں عاجزی آ گئی۔ 2 فائدے۔ تیسرا فائدہ، شیطان کو آپ نے محروم کر دیا۔ جب آپ کھانے پر بیٹھتے تو شیطان آپ کے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے، اس کو الاؤ ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تم شریک ہو جاؤ۔ تو جب آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ ساتھ شروع کر دیتا ہے، یا کسی کے ہاتھ سے لقمہ گرتا ہے اور وہ اس کو نہیں اٹھاتا اسے بھی شیطان کھا لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس سنت پر جب آپ نے عمل نہیں کیا، آپ نے شیطان کو کھانا کھلایا، آپ نے اللہ کے دشمن کو کھانا کھلایا۔ تو اللہ کے دشمن سے دشمنی کرنی چاہیے یا دوستی؟ دشمنی، اور دشمنی کا طریقہ کہ ایک لقمہ بھی اس کے لیے نہیں چھوڑو۔ ایک سنت پر عمل کرنے سے 3 بڑے بڑے فائدے آپ کو مل گئے۔ اسی لیے صحابہ سنت کو سنت سمجھ کر جان نچھاور کرتے تھے، اور ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے۔ بڑا فرض ہونے دے سنت تھی، فرض تو نہیں ہے، سنت ہے۔